اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور آج اہم ترین مسئلہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قربانی کس بندے پہ واجب ہے؟ اس کی 4 شرطیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ پائی جائیں تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پہلی شرط، مسلمان ہو۔ مسلمان ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم کے اوپر کوئی قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط، اقامت، یعنی شخص کا مقیم ہونا۔ مسافر آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں۔ آدمی مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا، تمنگری ہونا، یعنی مالک نصاب ہونا۔ ابھی جو صبح فجر کے ٹائم کا ریٹ آیا ہے چاندی کا، وہ آیا ہے 8,300 روپے آج کا ریٹ، اور 4,70,000 ہے سونے کا۔ سونے کا تو بہت زیادہ نصاب بن جاتا ہے، لیکن اگر چاندی کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کا دیکھیں تو 4,35,750 روپے آج کا بند ہے۔ آج کے حساب سے جس بندے کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زائد 4,35,750 روپے موجود ہیں، وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ گھر میں جو آپ کی ضروریات کی اشیاء ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، آپ کا گھر ہے، جو گاڑیاں ہیں استعمال میں، ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر سر پہ قرضہ ہے تو وہ بھی نکال دیں، اگرچہ ادا نہیں کیا وہ بھی نکال دیں۔ خالصتاً آپ کے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں سیونگ، بچت ہے آپ کے پاس 4,35,750 روپے، تو آپ کے اوپر اب قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ گائے ہی کی جائے، گائے کی حیثیت نہیں تو بکرا کر لیجئے، اگر بکرے کی حیثیت بھی نہیں ہے تو پھر گائے میں حصہ ڈال لیجئے۔ یہ 3 اس کی آپشنیں ہیں، جو بھی مناسب ہو۔ جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ حصہ ڈال لے، جس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، وہ بکرا لے لے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نوازا ہوا ہے وہ گائے لے لے، جو اس سے زیادہ اچھی کرنا چاہتا ہے اونٹ کر لے، ہاں جی۔ اور گائے اپنا بکرے کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے کی 2 سال، اونٹ کی 5 سال۔ یہ ہوگی تیسری شرط۔ چوتھی شرط ہے حریت، یعنی آزاد ہونا۔ جو آزاد نہ ہو، یعنی غلام ہو، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ اور اس میں مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی اگر مالک نصاب ہے تو عورت کے اوپر بھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور جو ہے نا جی مسئلہ جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہماری بیوی تو کچھ کماتی نہیں ہے، اس کی قربانی کون کرے گا؟ تو بابو جی اگر وہ مالک نصاب ہے تو پھر قربانی تو اس کے اوپر واجب ہے۔ وہ کہتی ہے شوہر کرے، تم کرو، میں کوئی کماتی ہوں؟ تو 7.5 تولے سونا کہاں سے آ گیا؟ بھئی ابھی نہیں کماتی تو لاکھوں روپے کی مال کا ہو، جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ مال، وہ آگے دینے پہ قادر نہیں۔ اگر کسی کے پاس 7 تولے بھی سونا نصاب تک نہیں پہنچا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ جس پر قربانی واجب ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب شوہر ذمہ دار نہیں ہے، ہر ایک بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نماز فرض ہے، کبھی بیوی نے کہا ہے کہ تو پڑھ لے، میرے اللہ میں نہیں پڑھتی، شوہر پڑھ بھی لے محبت میں آ کے، تو اس کا تو فرض نہیں ادا ہوگا نا۔ اس کا تو فرض روزہ بندہ ہی رکھے گا، عورت تو نہیں رکھے گی نہیں۔
عورت کے اوپر علیحدہ سے فرض ہے، بندے کے اوپر علیحدہ سے فرض ہے، بھائی جس کے اوپر فرض ہے وہی اپنا فرض۔ ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے، باپ بھی امیر آدمی ہیں، بیٹے بھی امیر بچے ہیں، ہاں جی، گھر فیملی ساری ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ساری خیر صلی اللہ ہے، اللہ کا کرم۔ ایک ان میں سے فرد یہ کہتا ہے میں بڑا جانور لے لیتا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی اس میں حصہ ڈال لیتا ہوں، آپ کی طرف سے میں قربانی کر دیتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے باپ سے کہتا ہے میں آپ کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ اب وہ سارے خیر صلی اللہ ہیں تو ٹھیک ہے آپ اجازت دے دیجئے کہ ٹھیک ہے تو میری طرفوں کر لیں، تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ آپ کی قربانی کرنا چاہے، ہاں جی، خیر صلی اللہ اچھا صحیح ہے، امیر آدمی ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بعد۔ اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے قربانی نہیں ہو۔ قربانی کا وقت اکثر جو ہے نا جی وہ جس طرح دور نیا نیا آ رہے ہیں نا جی، تو نئے نئے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں اور بڑے خطرناک مسائل آ رہے ہیں۔ اس پہلے تو ہم اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کہتے تھے 3 دن قربانی ہے یار، اس کے علاوہ قربانی کے دن نہیں۔ ایک اور بیچ میں سے جماعت آئی، اس نے نکال دیا جی 4 دن قربانی ہوتی ہے، 4 دن کرو جی، 4 دن کرو جی۔ اچھا اس دفعہ جو اب میرے دارالافتاء میں ایک فتویٰ آیا، میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا جی 4 دن نہیں، یہ حج کا پورا مہینہ ہی قربانی کا مہینہ ہے۔ میں کہ شاباش، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم اس بات پہ جھگڑتے تھے بھائی چوتھے دن نہیں کرنی، ہاں جی، چوتھا دن قربانی کا دن نہیں ہے، وہ تکبیرات کا دن ہے۔ اور اب نئے وہ اسی پارٹی نے، جو پارٹی چوتھے دن کی قائل تھی، اسی پارٹی نے نیا ایک مسئلہ یہ نکالا، دوسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اونٹ کے اندر 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ غلط ہے، صرف 7 لوگ بس، گائے میں بھی اونٹ میں بھی 7 لوگ۔ صحیح مشہور متواتر احادیث موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ گائے میں بھی 7 لوگ حصہ لو، اونٹ میں بھی 7 حصہ لو، اس کے بعد صرف 3 دن 10 یعنی کل، پرسوں اور اس سے اگلے دن، بس 10 11 12، بس 12 بھی عصر کی نماز تک، بس عصر کے بعد کوشش کرو نہیں، مغرب سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے، بس یہ ایام ہے۔ اس کے علاوہ بالکل نہیں آگے نکلنا۔ اگر آپ اس سے آگے گئے مغرب کے بعد تیسرے دن کی، تو پھر یاد رکھیے گا قربانی نہیں ہوگی، صرف وہ صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گی۔ جانور ذبح کر لیا بس صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گئی، وہ ہو جائے گی، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ان 3 ایام سب سے افضل دن کل کا دن، 10ویں کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے، یہ سب سے افضل دن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن، پھر تیسرا دن، یہ تینوں دنوں میں آپ کسی وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، ایک وہ پہلے دن کر لیں، ایک دوسرے دن کر لیں، ایک تیسرے دن کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ہی فارغ ہونا ہے تو پہلے دن ہی کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اختیار ہے۔ 12ویں کے سورج غروب ہونے تک آپ نے قربانی کر لینی ہے، اس سے پہلے، اس کے بعد نہیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ کہ جو اکثر آج ساتھی جائیں گے کچھ جانور لینے کے لیے، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی العوراء بین عورها، 4 ایسے نقائص ہیں جن کے قربانی جائز نہیں۔ پہلا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ دوسرا فرمایا والمریضۃ البین مرضها، دوسرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھا کے لے آئے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی اٹھا کے لے آئے، اوپر کوئی گوشت ہی نہیں، موٹا تازہ ہی نہیں، صحیح نہیں، چلنے سے بھی چارہ بازار، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ والعرجاء البین ضلعها، تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف معلوم ہو، چلنے میں لنگڑاتا ہو، ایسے کی بھی جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں۔ چوتھا والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا کمزور اور ناتواں جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو، ہاں جی، ایسا جانور بھی
اکثر اس دفعہ جو ہے نا بڑا عجیب، مجھے وہ بھٹی صاحب سنا رہے تھے کیسے کیسے دھوکے باز بیٹھے ہوئے، رات کو جو ہے نا جی کوشش کرے خریداری نہ کرے، رات کی خریداری جانور کی نہ کرے، اچھی طرح دیکھ بھال کے چلا کے، وہ گدھے کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال کے بکرا بنا کے بیچ دیا، تو اگلے لے بھی گئے، وہ گھر جا کے پتہ لگتا پہ ایسی تے کھوتا لے آتا، میں حیران ہو گیا یہ سن کر کے، وہ کتنے سادہ لوگ تھے یار، کھوتے کو بکرا سمجھ کے لے آئے ہیں، اور کمال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈتے رہے گا کدھر کسی نے کھوتا بیچے، وہ کبو آندہ والا جی، وہ کہاں کبو آتے، تو اس لیے نہ رات کو ذبح کرنا ہے اور نہ رات کو جانور خریدنا ہے۔ ابھی فجر کا ٹائم ہے، آپ نمازیں پڑھو اور جاؤ منڈی اور جا کے تلاش کرو، ایک بات۔ دوسری بات، کسی عالم کو ساتھ لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ بڑے خطرناک قسم کے گمراہ قسم کے مولوی بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وپاری تو کمال کر دیتے ہیں۔ 5-7 بندے جاؤ مل کے، کسی عالم کو ساتھ لے لو اور ان کی نگرانی میں خرید کے لاؤ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیاں صحیح طور پر قبول ہوں۔ کوئی عیب دار جانور لے آئے جو وہاں پر وپاری کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پہنتا جی، کوئی فرق نہیں پہنتا، کان آگے سے کٹا ہوا ہے، پیچھے سے کٹا ہوا ہے، ہاں جی، وہ کوئی نہیں فرق پہنتا جی، کوئی نہیں، کھال اس کی درست نہیں ہے، ٹانگیں اس کی درست نہیں ہیں، ہاں جی، عمر اس کی پوری نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بڑا دھوکہ دے دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ دوندہ دکھانے کے لیے نا وہ گائے کو انہوں نے دانت الفی سے جوڑے ہوئے تھے، یہ بھی بڑا مکاری اور دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ذرا دیکھیے، اس کے بعد اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔